نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صدق اللہ مولانا العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن سیدن کامرہ کے زیر اہتمام محرم الحرام کے ان آخری ایام میں ہم عظیم الشان محبت آل مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن سیدن چیچیاں کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے قائدین اور کارکنان، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، اور آج کی اس نشست میں تشریف فرما جمیع قائدین، جناب محترم نصر اللہ صاحب ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن، جناب محترم عبدالرؤف جٹ صاحب سینئر رہنما تحریک منہاج القرآن، اور تشریف فرما جمیع علماء اور زعماء، آج کی یہ نشست بطور خاص برائے ایصال ثواب بھی منعقد ہے۔ جناب محترم چودھری سہیل صاحب کے والد محترم، جناب محترم چودھری طاہر محمود صاحب کے چچا جان، محترم صوبیدار میجر ریٹائرڈ علی اصغر مرحوم صاحب، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات پیارے محبوب کے تصدق سے مرحوم کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کا حکم کیا گیا، یہ کم و بیش آج سے 3 یا 4 سال پہلے آپ کے اس علاقہ میں موضوع بیان کیا تھا کہ محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن پر واجب ہے۔
محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. محبت آل مصطفیٰ کے بغیر عبادات قبول نہیں ہوتی. اب سامعین محترم، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو سامعین محترم، محبت آل مصطفیٰ کے وجوب کے پیچھے دلیل رب کا قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن کا فرمان بھی ہے. آئیں قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت کریمہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں. عموماً اس آیت کریمہ کو درمیان سے پڑھ کے محبت آل مصطفیٰ پہ بات ہوتی ہے، لیکن اس پوری آیت کریمہ کا مطالعہ کریں تو یہ ساری کی ساری آیت مبارکہ مودت آل مصطفیٰ کو ظاہر کر رہی ہے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری خود اللہ دیتا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری خود اللہ دیتا ہے. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ رب کائنات یہ بشارت کسے کسے سناتا ہے، یہ خوشخبری کسے کسے دیتا ہے؟ کیا یہ خوشخبری اللہ ہر کسی کو دیتا ہے؟ جواب آتا ہے نہیں. یہ خاص خوشخبری اللہ ہر عام کو نہیں دیتا. یہ خوشخبری سنانے کے لیے رب کائنات پہلے خاصوں کا انتخاب کرتا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، رب کائنات یہ خوشخبری دیتا ہے. ذہن سوال کرتا مولا تو کسے دیتا ہے؟ رب فرماتا ہے ہر کسی کو نہیں دیتا. عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رب فرماتا ہے پہلے ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو چنتا ہوں، ان کو چن کر ان کو یہ خوشخبری عطا کرتا ہوں. اب ذہن سوال کرتا ہے خوشخبری کیا ہے؟ تو سامعین محترم، اس کے بعد اسی آیت کریمہ کا اگر مطالعہ کریں تو رب کائنات آگے خوشخبری کا موضوع بیان کرتا ہے. رب کائنات نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مالک کائنات اس انعام کی خوشخبری ان خاصوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. خوشخبری کا ذکر کر کے رب کائنات آگے فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیچھے بیان خوشخبری کا ہے، آگے بیان مودت آل مصطفیٰ کا ہے. گویا رب کائنات یہ اشارہ کر رہا ہے جن کے سینوں میں میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت آتی ہے وہ عام نہیں رہتے، وہ ایسے خاص ہوتے ہیں جن کو یہ خوشخبری خود مولا عطا کرتا ہے. اب اگر کوئی انسان کہے کہ علامہ صاحب خوشخبری کے ساتھ مودت آل مصطفیٰ کو کیسے جوڑا، تو سامعین محترم آپ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے قرآن مجید کے علوم کا مطالعہ کریں تو ایک علم ہے جسے ربط بین الآیات کہتے ہیں. علم کا نام کیا ہے؟ ربط بین الآیات، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ساتھ ساتھ آتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی معنوی ربط ہوتا ہے، فنی ربط ہوتا ہے، بلاغی ربط ہوتا ہے، بیانی ربط ہوتا ہے. تو سامعین محترم یہاں غور کریں، آیہ کریمہ کا نمبر نہیں بدلا،
اگر آیہ کریمہ کا نمبر بدل جاتا پھر ربط بین الآیات کو دیکھتے. یہاں آیہ کریمہ کا نمبر نہیں بدلا. سورہ شورا کی وہی آیہ کریمہ نمبر 23 پہلے حصے میں رب خوشخبری کا ذکر کرتا ہے، ساتھ جوڑ کر مودت آل مصطفیٰ کو لاتا ہے. گویا رب بتا رہا ہے ارے ایسے خوش نصیبوں جن کو مصطفیٰ کی آل کی مودت ملی ہے وہ عام نہ رہے. جن کو مصطفیٰ کی آل کی مودت مل گئی وہ ایسے خاص ہو گئے جو اس جہاں میں بھی چنے گئے ہیں، اس جہاں میں بھی چنے گئے. پھر آگے میرے اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. رب فرماتا ہے جو کمائی کر کے میدان حشر تک آئے گا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا جو نیکی کما کے میدان حشر تک آئے گا، نزد لہو فیہا حسنا ہم اس میدان حشر میں بھی اس کی اس نیکی میں اضافہ کریں گے. اس کی اس نیکی میں اضافہ کریں گے. سامعین محترم قرآن کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ کوئی نیکی تو ایسی بھی ہے جو یوم قیامت بھی بڑھے گی، کوئی نیکی تو ایسی بھی ہے جس کا اجر یوم قیامت بھی بڑھے گا. اب یہاں پہ امام زین العابدین فرماتے، دیگر ائمہ اہل بیت فرماتے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا یہاں پہ جس حسنہ نیکی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نیکی ہم اہل بیت کی محبت ہے، وہ نیکی ہم اہل بیت کی محبت ہے. ارے دیگر نیکیاں کرنے والوں، نمازیں، روزے، زکات اور حج ادا کرنے والوں، یہ سب فرائض ضرور ہے، لیکن جب بندے کا وصال ہوتا ہے یہ عمل اس سے کٹ جاتے ہیں. ایک نیکی محبت ہے آل مصطفیٰ والی ایسی ہے جو اس کے ساتھ چل کے میدان حشر تک آتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا میدان حشر میں بھی ہم اس کی اجر میں اضافہ کر دیں گے. اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے. آئے ہائے، بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے. اب سامعین محترم اس سے پہلے بخشش کا ذکر تو آتا رہا، یہاں اللہ فرماتا بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور پیچھے تک سارے بولے اور قدر کرنے والا بھی ہے. سامعین پتہ چلا کہ رب بھی کسی کی قدر کرتا ہے. عاشقوں غور کرو، اللہ بھی کسی کی قدر کرتا ہے. تو گویا جن کے سینے میں مصطفیٰ کی آل کی محبت ہوتی ہے اللہ بھی ان کی قدر کرتا ہے، اللہ بھی ان کی قدر کرتا ہے. اب اس سے اگلے الفاظ پہ غور کرنا، جس کی قدر کی جاتی ہے کیا اس کے ساتھ سلوک عام لوگوں جیسا ہوتا ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، شادی پر ہو گئے، دیگر مواقع پر ہو گئی، جب دعوت دیتے ہیں تو ہر کسی کے ساتھ سلوک ایک جیسا نہیں ہوتا. کئیوں کو بلاتے ہیں فون کالز کر کے، کئیوں کو بلاتے ہیں اسپیشل کالز بھیج کر، اور کئیوں کو جب بلایا جاتا ہے خاص نمائندہ بھیجا جاتا ہے. اسی طرح جب مہمان آتے ہیں کئیوں کو عام ٹیبلز لگا کے بٹھایا جاتا ہے، کئیوں کو سٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، اور جن کی قدر کی جاتی ہے ان کا پروٹوکول دوسروں سے الگ ہوتا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا فرما کے اشارہ یوم قیامت کی طرف کر رہا ہے، اور ساتھ فرماتا ان اللہ غفور شکور کہ اس میدان حشر میں معاف بھی کرنے والا ہوں، قدر بھی کرنے والا ہوں. تو گویا
جو میدان حشر میں مصطفیٰ کی آل کی محبت سینے میں سجا کے جائیں گے، رب ان کی خاص قدر کرنے والا ہوگا۔ اب سامعین محترم، میدان حشر کا منظر ذہن میں لائیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس میدان حشر میں کئی پسینے میں شرابور ہوں گے، کئی رب کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہوں گے، کئی پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، لیکن جن کسینوں میں تاجدار کائنات کی آل کی محبت ہوگی وہ رب کائنات کی بارگاہ میں خاص دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور سیدہ کائنات فرماتی ہے جن کے سینوں میں ہماری محبت ہوگی کل یوم قیامت ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ سامعین محترم، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، یہاں تک تو صرف ہم نے آیہ کریمہ کو سمجھا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کا جو درمیانی حصہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لفظ قل کا فلسفہ 3 یا 4 سال پہلے بیان ہو چکا تھا۔ میں اسی آیہ کریمہ سے آج ایک نیا نقطہ دیتا ہوں۔ سامعین محترم غور کریں، اس آیہ کریمہ کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا لطیف ہے۔ اس آیہ کریمہ کا انداز بیان ہے نفی اور اس بات والا۔ کیا ہے؟ نفی اور اس بات والا۔ یہ جو میرے بابے بیٹھے ہیں نا، بزرگ احباب، ان کو یہ نقطہ بڑی لطافت سے سمجھ آئے گا، چونکہ انہوں نے ساری زندگی حضرت سخی سلطان باہو کو سنا کہ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ اب سامعین محترم، وہ جو نفی اور اس بات ہے، اشارہ کلمہ طیبہ کی طرف ہے، اشارہ کلمہ طیبہ کی طرف کہ رب کائنات نے جو ہمیں کلمہ عطا کیا محبوب کے صدقے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب سامعین محترم، عربی گرامر کو پڑھیں، چاہے قرآن کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، عربی لغت کو دیکھیں، جہاں پر بھی یہ انداز نفی و اثبات آئے گا، اس انداز میں جو حکم ہوگا وہ حکم تاکیدی ہوگا، وہ حکم تاکیدی ہوگا۔ یہ انداز نفی و اثبات یہ حکم میں حصر لاتا ہے، تاکید پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو معنویت اخذ ہوتی ہے وہ یا وجوب کی ہوتی ہے یا فرضیت کی ہوتی ہے۔ اب عقیدہ توحید کو دیکھیں، میرے اللہ نے حضور کے صدقے جو کلمہ دیا وہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنی معبودیت کو بیان کرنا تھا تو سادہ فرما دیتا کہ معبود میں ہوں، الہ میں ہوں، رب میں ہوں، خالق و مالک میں ہوں، تو پہلے باقی سب کی نفی کیوں کی؟ اب سارے سیانے لوگ بیٹھے ہیں، نقطہ سمجھ جائیں گے۔ رب کائنات نے پہلے سب جھوٹوں کی نفی کر دی۔ نفی کا مقصد یہ تھا کہ رب اپنی ذات کے علاوہ دیگر سب کے لیے معبودیت کا دروازہ بند کرنا چاہتا تھا، باقی سب کے لیے دروازہ بند کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ، ارے لات منات کو ماننے والوں، سورج و چاند کو ماننے والوں اور جھوٹے خداؤں کو ماننے والوں، سن لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جو انداز نفی و اثبات ہے، اس نے توحید میں وہ زور دیا ہے کہ عقیدہ توحید فرض ہو گیا۔ رب کائنات نے
جو انداز نفی و اثبات کلمہ طیبہ میں دیا ہے وہی انداز نفی و اثبات مودت آل مصطفیٰ میں دیا ہے. رب ادھر فرماتا ہے لا الہ، ادھر فرماتا ہے لا اسألکم. جوڑ دیکھیے گا، ادھر فرمایا لا الہ، ادھر فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، ادھر فرمایا الا اللہ، ادھر فرمایا الا المودۃ فی القربى. رب فرماتا ہے جس طرح تمہارے لیے عقیدہ توحید ضروری ہے اسی طرح علی اور فاطمہ کی محبت ضروری ہے. اب سامعین محترم، مودت آل مصطفیٰ کی فرضیت پر عاشقوں کے لیے ایک عاشقانہ نکتہ ہے. ہم وہ عاشق بیٹھے ہیں جن کی ساری زندگی حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرتے گزری ہے، اور ہم وہ عاشق ہیں جو ساری زندگی نعرے لگاتے رہے غلامی رسول میں، اونچا بولیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور ہم حضور کے وہ عاشق ہیں جو صبح و شام روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں سونیا تیرا ایک باری مکھ نظر آ جاوے میں اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دے. کیا یہ من کی کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ اب سامعین محترم توجہ کیجئے گا، ہم وہ عاشق جو ہر وقت حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والے. اب عاشقوں تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے دیکھو تو صحیح، وہ حضور، وہ نبی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اپنے حسن اور حسین کی محبت مانگ رہے ہیں. وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے علی اور فاطمہ کی مودت مانگ رہے ہیں. سامعین، جس نبی کے نام پہ جان قربان کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ نبی اگر علی اور فاطمہ کی محبت مانگے گا تو کیا نہیں دیں گے؟ سامعین محترم، فقہ کا ایک نکتہ سمجھیں گے. شرع میں اگر سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی اہمیت بدل جاتی ہے، فتویٰ بدل جاتا ہے. بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، اگر بیٹا اپنے باپ سے پانی مانگے، گھر میں بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، اور بیٹا اپنے بابا جان سے کہے کہ ابا جی پانی پلا دیں، تو باپ کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ پانی دینا فرض ہوگا، واجب ہوگا یا مستحب ہوگا؟ اور اگر اسی گھر میں بیٹھے ہوئے باپ اپنے بیٹے سے پانی مانگ لے تو اب بیٹے کے لیے فتویٰ کیا ہوگا؟ بیٹے پر اپنے باپ کو پانی دینا فرض ہوگا، واجب ہوگا یا مستحب ہوگا؟ مفتی آپ کو بنا رہا ہوں کہ جب بیٹے نے مانگا تو والد محترم کے لیے پانی پہنچانا مستحب ہے. اگر والد محترم کہہ دے بیٹا میں بیزی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ خود لے لو، تو والد گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہی پانی بیٹے سے باپ نے مانگا اور اگر بیٹا کہہ دے کہ بابا جی میں بیزی ہوں نہیں دے سکتا، تو بیٹا گناہگار ہوگا. اب سامعین محترم، مفتی آپ کو بناتے ہوئے سادہ جملے پہنچانا چاہتا ہوں. سوال تو ایک تھا، بیٹے نے بھی پانی مانگا اور باپ نے بھی پانی مانگا، سوال نہیں بدلا، سوال کرنے والا بدلا. سوال کرنے والا بدلا تو شریعت کا فتویٰ بدل گیا. اب ان الفاظ کو من میں اتاریے گا
اگر بیٹا باپ سے پانی مانگے تو فتویٰ اور ہے، اگر باپ بیٹے سے مانگے تو فتویٰ اور ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر نبی اپنے امتی سے کچھ مانگے تو فتویٰ اور ہے، جب باپ بیٹے سے مانگتا ہے تو بیٹے کے لیے دینا واجب ہوتا ہے، جب نبی اپنے امتی سے مانگتا ہے تو امتی پر فرض ہوتا ہے کہ نبی کے حکم کو پورا کرے۔ امتی پر فرض ہوتا ہے۔ اور سامعین محترم، کون نبی مانگ رہا ہے؟ جس نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، جس نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ جس نبی کی تو اللہ شان بیان کرتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا تیرے در پہ سوالی آئیں گے، اے میرے محبوب تیرے در پہ منگتے آئیں گے۔ کوئی سوالی صبح آئے میرے مصطفیٰ اسے بھی دینا، کوئی سوالی شام کو آئے میرے مصطفیٰ اسے بھی دینا، کوئی دنیا مانگے مصطفیٰ اسے دنیا دینا، کوئی جنت مانگے اسے جنت دینا۔ اے پیارے مصطفیٰ، جو سوالی جو مانگتا ہے اسے دیتے جائیں۔ ارے وہ پیارے مصطفیٰ جو ساری زندگی انسانوں کو دیتے رہے، حیوانوں کو دیتے رہے، جنات کو دیتے رہے، فرشتوں کو دیتے رہے، وہ سب کو عطا کرنے والا نبی اپنے امتی سے کہتا ہے، اے میرے امتی میں نے تمہیں کلمہ دیا، اے امتی تجھے جنت دی، اے امتی تجھے قرآن دیا، اے امتی تجھے رحمان دیا، اے امتی تجھے جہنم سے نکال کر جنت کا سوداگر بنا دیا، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف میری فاطمہ سے محبت کرتے صرف میری فاطمہ سے محبت کرتے رہنا۔ پھر وہ امتی کتنا بے وفا ہوگا، پھر وہ امتی کتنا بے وفا ہوگا کہ نبی علی اور فاطمہ کی محبت مانگتے رہیں اور یہ کلمہ پڑھ کے بھی کہے کہ معاذ اللہ آل رسول سے محبت نہیں کرتا۔ اب سامعین محترم، اس آیہ کریمہ پہ پھر غور کریں۔ اس آیہ مبارکہ میں کل آیا تاکید کے لیے، انداز نفی و اثبات آیا تاکید کے لیے، رسول اللہ کا سوال کرنا آیا تاکید کے لیے، لفظ مودت آیا تاکید کے لیے۔ اتنی تاکیدیں لگا کر رب بھی کہتا ہے، اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، میری مان لو، علی و فاطمہ سے محبت کر لو۔ اب سامعین محترم، یہ ساری تاکیدیں سامنے رکھیں اور قرآن مجید کی آیات کے احکامات کو سامنے لائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات مبارکہ میں جو احکامات اترے ہیں ان سے فرار کا راستہ موجود ہے۔ دو راستے ہیں، ایک ہے راہ فرار اور دوسری ہے راہ انکار۔ غور کریں گے، بعض آیات کریمہ یعنی جو کل کے بغیر آئیں، ان آیات کریمہ کا اگر مطالعہ کریں گے، جو احکامات اترے ہیں ان سے فرار کا راستہ موجود ہے، لیکن انکار کفر ہے۔ اور وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئی ہیں اور ان میں عقائد بیان ہوئے، ان آیات کریمہ میں جو احکامات اترے ہیں ان کا انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ مثلا سامعین محترم، رب کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز مغرب گزری ہے، مسجد میں اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اونچا بولیں گے، ہوئی ہے۔ کیا سارے چیچیاں والوں نے اٹھ کے نماز پڑھی ہے؟ سوچ لیں، نہیں پڑھی۔ کیا سارے محلے والوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی۔ اب مجھے بتائیے گا
جس نے غفلت کی، سستی کی، نماز ادا نہیں کی، اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کافر ہوگا؟ نہیں، گناہگار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ حکم تو قرآن میں آیا ہے لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ پھر زکوٰۃ کو دیکھیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، کیا وہ سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے؟ نہیں، تو جو ادا نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، وہ کافر ہیں؟ نہیں۔ پتہ چلا کہ فرار کا راستہ موجود ہے۔ رمضان آتا ہے، روزے فرض ہیں، کیا سارے مسلمان روزے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ پتہ چلا کہ فرار کا راستہ موجود ہے۔ وہ جو صاحب نصاب ہے، جن پہ حج فرض ہے، کیا وہ سارے حج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو جو حج نہیں کرتے وہ کافر ہیں؟ نہیں۔ پتہ چلا کہ فرار کا راستہ موجود ہے۔ تو سامعین محترم، وہ آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئیں، ان میں جو احکامات اترے، ان کا انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ اب وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئیں، ان میں عقائد کا ذکر ہوا، ان کی طرف آتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ پیاری زبان سے فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ اب سامعین محترم، اللہ کا بندہ ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وضو کیا، مسجد میں آیا، با جماعت نماز میں شامل ہو گیا، سجدہ کی حالت میں اس کے ذہن میں، اس کے دل میں معاذ اللہ شک پیدا ہوا اللہ کی ذات پر کہ اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے، صرف شک آیا ہے توحید پر، مجھے بتائیے گا اس کی نماز رہ جائے گی؟ اس کا وضو رہ جائے گا؟ نہیں۔ جس نے رب کی توحید پہ شک کیا، نماز وضو تو کجا، ایمان سے جاتا رہا، چونکہ اس نے شک کیا ہے رب تعالی کی ذات پر، وحدانیت پر، عقیدہ توحید پر، اور یہ عقیدہ توحید بیان ہوا لفظ کل کے ساتھ۔ اب آئیں عقیدہ رسالت کی طرف۔ رب کائنات نے فرمایا، محبوبی نے فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، انہیں بتا دے اگر رب کو ماننا چاہتے ہو تو ذریعہ مصطفیٰ ہے، رب کو پانا چاہتے ہو تو ذریعہ مصطفیٰ ہے، رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ذریعہ مصطفیٰ ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں رسول اللہ کو نہیں مانتا، رب رب کرتا ہوں اور اللہ کو پالوں گا، رب فرمائے گا اور سب کچھ بن سکتے ہو، مومن نہیں رہ سکتے، کیونکہ عقیدہ رسالت پہ شک کیا۔ پھر سامعین محترم آئیں نیت عبادت پر۔ میرے اللہ نے نیت عطا فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ جب نماز کی نیت کرو کہو مولا میری نمازیں تیرے لیے، روزے تیرے لیے، عبادت تیرے لیے۔ اب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو اور طواف کعبہ کرتے ہوئے نیت میں شک آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے نیت میں شک آ جائے، تو سامعین محترم جو اللہ کی ذات کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی نیت کر لے، مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس آیت کے پیچھے بھی زور آیا لفظ کل کا۔ اب سامعین اس کل کا فلسفہ سمجھ لو۔ لفظ کل نے عقیدہ توحید سمجھایا، لفظ کل نے عقیدہ رسالت سمجھایا، لفظ کل نے نیت عبادت سمجھائی۔ تو سامعین محترم، جس کل نے توحید کو ثابت کیا، جس کل نے عقیدہ رسالت کو دیا، جس کل نے نیت عبادت کو دیا، رب کائنات وہی کل لا کر فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا مودۃ فی القربى. سامعین محترم، جس طرح رب کی توحید سے فرار کفر ہے، رسالت محمدی سے فرار کفر ہے، اسی طرح مودت آل مصطفیٰ سے بھی فرار کفر ہے. سامعین محترم، یہی سبب ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجنوں احادیث مبارکہ میں محبت آل مصطفیٰ کا پیغام دیا. میں وقت بچانا چاہتا ہوں، اور یہی سبب ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی نے ساری زندگی حسن و حسین سے محبت کی ہے. اے صحابہ کرام کے ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور عثمان ذوالنورین کے ماننے والوں، اگر ان ہستیوں کو دل سے مانتے ہو تو پھر سمجھ لو علی اور فاطمہ کی محبت ہمیں صدیق اکبر نے سکھائی ہے اور عمر فاروق نے سکھائی ہے. درجنوں ایسی روایات موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد ایک دن مولا علی شیر خدا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے تشریف لائے، باہر نکلے تو راستے میں حسن و حسین کو کھیلتے دیکھا. حضرت صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے اپنے کندھوں پہ امام حسن اور حسین کو بٹھا لیا. چونکہ ساری زندگی تاجدار کائنات کو دیکھا تھا کہ حضور ان شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھاتے. حضرت صدیق اکبر تاجدار کائنات کی سنت کو پورا کرتے ہوئے امام حسن امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے مولا علی سے کہتے، علی یہ تیرے بیٹے نہیں، یہ میرے رسول اللہ کے بیٹے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حسنین کریمین سے پیار کرتے رہے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت آیا. جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امام حسن اور حسین کو بلایا. امام حسن اور حسین کو بلا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم تحفہ دیے. جب ان شہزادوں کو دے چکے اب تقسیم عام کا آغاز ہوا. تقسیم ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق کا اپنا بیٹا آ گیا، اسے 5,000 درہم دیا. جب 5,000 درہم دیے تو بیٹا ادب سے کہتے، بابا جان ایک سوال کا جواب چاہو. سوال کیا ہے؟ کہتے کہ بابا جان جب یہ شہزادے امام حسن اور حسین ابھی گود میں تھے، میں تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں تھا، میرے غزوات زیادہ، میری قربانیاں زیادہ، پھر میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، کسی نسبت سے تو مجھے بھی زیادہ دیتے. ان شہزادوں کو زیادہ دیا، مجھے ان سے کم دیا. سبب کیا ہے؟ اور سامعین میں یہ ادب سے سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی ہمارے لیے ایک جواب دینا تھا، وہ ادب کا پیغام پہنچانا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کا سوال سنا، آپ تڑپ کے کہتے ہیں بیٹے پھر جواب سن، اگر امام حسن اور حسین جتنا چاہتا ہے تو پھر حسین کے باپ جیسا باپ لا. خود عمر فاروق کہہ رہے اگر ان جتنا لینا چاہتا ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لا.
ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کی نانی جیسی نانی لا، ان کا نانا جیسا نانا لا. یہ فرما کے عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹے سن، تیرا باپ میں عمر فاروق کا ہوں، حسن و حسین کا باپ علی ہے. اے حضرت عمر فاروق کو ماننے والوں، ان چیزوں کو من میں اتارو. آپ فرماتے تیرا باپ میں ہوں، حسن و حسین کا بابا اونچا بولے، حسن و حسین کا بابا علی ہے. ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. ان کے نانا سونے محمد مصطفیٰ ہیں. تو اہل بیت کی محبت ہمیں حضرت صدیق اکبر نے دی ہے رضی اللہ عنہ. اہل بیت کی محبت ہمیں حضرت عمر فاروق نے دی ہے. اہل بیت کی محبت ہمیں حضرت عثمان ذوالنورین نے دی ہے. اہل بیت کی محبت ارے نیچے آؤ ہمیں خواجہ چشت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دی ہے، جو پیغام دے کے گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. ارے امام حسن و حسین سے پیار کرنے والوں، آل مصطفیٰ کی محبت ہمیں حضرت پیر مہر علی نے دی ہے، جو کہہ کے گئے ہیں کہ مہر علی ہے حب علی، حب علی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا. مہر علی ہے حب علی، حب علی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا. یا رسول اللہ یا علی یا